السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اسٹارٹ کریں گے کلاس 11 فیڈرل بورڈ کا چیپٹر نمبر 3 دیٹ از ٹرانسلیٹری موشن، اور ہمارے پاس ٹاپک ہے 3.1 ایکویشنز آف یونیفارملی ایکسلریٹڈ موشن۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس اس پیرا میں جو بھی دیا گیا ہے اور جو فرسٹ ایکویشن آف موشن ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈرائیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے، ٹرانسلیٹری موشن ہم نے دیکھ لیا تھا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لازمی اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا چیپٹر ہے کس بارے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ جو ایکویشن، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے نا مینلی وہ یہی ہے ایکویشنز آف موشن، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکویشنز آف موشن کیا ہوتی ہیں اور ہمیں جو ہے کس کے درمیان ریلیشنز بتاتی ہیں، اور ایکویشنز آف موشن سے ہم کیا کیا فائنڈ کر سکتے ہیں، اور سب سے مزے کی چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہم ان کو ڈرائیو کیسے کریں گے، یہ سارا ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ایکویشنز آف موشن۔ تو ایکویشنز آف موشن شوز دا ریلیشن بٹوین انیشیل ویلوسٹی، فائنل ویلوسٹی، ایکسلریشن، ڈسپلیسمنٹ اینڈ ٹائم۔ یہ جو آپ کے پاس 5 چیزیں ہیں ان کے درمیان جو ریلیشن ہے، یعنی یہ آپس میں کیسے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو یہ کون بتاتا ہے؟ ایکویشنز آف موشن بتاتی ہیں۔ کیسے بتاتی ہیں یہ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سپوز کریں یہاں پر اے پوائنٹ پہ نا کوئی بھی پرسن یہاں پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اے پوائنٹ پہ، اور وہ یہاں سے یا آپ کوئی پرسن کی جگہ کوئی کار کر لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، کوئی کار ہے وہ موو کر رہی ہے، اے پوائنٹ پر تھی تو یہاں سے اس نے سٹارٹ کیا موشن، تو کہاں تک آ گئی جی؟ بی پوائنٹ تک، ٹھیک ہے، اے سے بی پوائنٹ تک کار موو کر کے آ گئی ہے۔ جب وہ پوائنٹ اے پر تھی نا تو اس کی جو سپیڈ تھی، کیونکہ وہ موو کر رہی تھی، ٹھیک ہے، جب وہ پوائنٹ اے پر تھی تو اس کی جو سپیڈ تھی وہ وی انیشیل تھی۔ اچھا، اگر وہ ریسٹ پہ ہوگی نا پوائنٹ اے پہ، یعنی وہ رکی ہوئی تھی اور پھر بعد میں اس نے موو کرنا سے سٹارٹ کیا، تو یہاں اس کی انیشیل ویلوسٹی 0 ہو جائے گی، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ تو اے پوائنٹ پر تھی کار تو اس کی انیشیل ویلوسٹی کیا تھی؟ وی آئی، اور جب وہ موو کر کے جو ہے پوائنٹ بی تک گئی تو اس کی ویلوسٹی وی آئی کی جگہ کیا ہو گئی جی؟ وی فائنل، کیونکہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ گئی، تو وی انیشیل اور وی فائنل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کی ویلوسٹی فرض کریں 0 تھی، کیونکہ وہ موو نہیں کری تھی، رکی ہوئی تھی، تو جب اس نے موو کرنا سٹارٹ کیا فائنل ویلوسٹی اس کی آ گئی، تو اس کی ویلوسٹی چینج ہوئی نا، 0 سے کچھ بڑھ گئی ہوگی اس کی ویلوسٹی۔ تو یہ جو ویلوسٹی میں چینج آتا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے، ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی از کالڈ ایکسلریشن۔ تو جب باڈی کی ویلوسٹی چینج ہوئی ہے تو اس میں کیا پروڈیوس ہو گئی ہے؟ ایکسلریشن پروڈیوس ہو گئی ہے۔ تو ابھی تک آپ نے 3 چیزیں کور کی، انیشیل ویلوسٹی، فائنل ویلوسٹی، ایکسلریشن۔ دیکھیں انیشیل ویلوسٹی، فائنل ویلوسٹی، ایکسلریشن، 3 چیزیں ہو گئی۔ نیکسٹ دیکھیں، جب وہ اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک باڈی موو کر کے گئی ہے تو اس نے کیا کور کیا ہے؟ ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے نا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ ان 5 چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اب جب وہ ڈسپلیسمنٹ کور کر رہی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ٹائم بھی تو لگا ہوگا نا یہ ڈسپلیسمنٹ کور کرنے میں، تو آپ کے پاس یہ ان 5 چیزوں کا جو ریلیشن ہے یہ ہمیں کون بتاتی ہے؟ ایکویشنز آف موشن بتاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایکویشنز آف موشن ہم نے ڈرائیو کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ اسمپشنز کرنی پڑیں گی جو یہاں پر میں نے لکھتی ہیں لائن وائز، تو ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو فرسٹ اسمپشن آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹ موو کر رہا ہو نا، جو آپ کا آبجیکٹ موو کر رہا ہے، جیسے یہاں پہ کار موو کر رہی تھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کار کیسے موو کرے؟ وہ ایک اسٹریٹ لائن میں موو کرے، ٹھیک ہے، آبجیکٹ از موونگ ان اسٹریٹ لائن، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی اسمپشن آپ نے کرنی ہے کہ آبجیکٹ کو کیسے موو کرنا ہے نا، اسٹریٹ لائن موو کرنا ہے، یعنی لینئر موشن پرفارم کرنا ہے۔ اور ایکسلریشن از کانسٹنٹ، دوسری اسمپشن آپ نے یہاں پہ کیا کرنی ہے کہ ایکسلریشن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے۔ اب یہاں کانسٹنٹ ایکسلریشن کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر کانسٹنٹ ایکسلریشن یا پھر یونیفارم ایکسلریشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ آپ کو میں رف میں بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لکھنا نہیں ہے، بس مطلب سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے، کانسیپٹ کے لیے۔ دیکھیں کانسٹنٹ ایکسلریشن، کیونکہ ہم نے اسمپشن کرنی ہے نا کہ ایکسلریشن کانسٹنٹ ہے، تو کیسے کانسٹنٹ ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ یہاں پہ ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ ا باڈی ہیز یونیفارم ایکسلریشن، کوئی بھی باڈی ہے اس کی ایکسلریشن کانسٹنٹ یا یونیفارم تب ہوگی اف اٹ ٹریولز ان اے اسٹریٹ لائن۔ سب سے پہلی چیز تو وہ ایک اسٹریٹ لائن یعنی لینئر موشن پرفارم کر رہی ہو، اینڈ اٹس ویلوسٹی انکریزز، اور جب وہ یہاں سے یہاں تک موو کرے نا تو اس کی ویلوسٹی میں جو انکریز آ رہا ہے نا وہ ایکول اماؤنٹ میں آئے ان ایکول انٹرولز آف ٹائم، یعنی ویلوسٹی کا یونیفارم ہونا ضروری ہے۔ جب ویلوسٹی یونیفارملی چینج ہو رہی ہوگی تو ایکسلریشن بھی جو پروڈیوس ہوگی، کیونکہ ویلوسٹی چینج ہو رہی ہے اور چینج آف ویلوسٹی کی وجہ سے ایکسلریشن پروڈیوس ہوگی، تو وہ جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوگی نا وہ بھی یونیفارم ہوگی۔ یہاں رف میں دیکھیں ایک باڈی اے پوائنٹ پہ ہے،
اور وہ بی تک موو کر کے آتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم ذرا ایکسلریشن کو دیکھتے ہیں کیسے یونیفارم ہے نا. اے سے بی پوائنٹ تک اگر باڈی موو کر کے آتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی ویلوسٹی میں جو انکریز آ رہا ہے نا, آپ چیک کریں, جب اے سے اے ون تک آئی ہے تو ویلوسٹی 10 سے 20 میٹر پر سیکنڈ اس کی انکریز ہوئی ہے. پھر اے ون سے اے ٹو تک آئی ہے تو 20 سے 30 ہو گئی ہے. پھر اے تھری تک آئی ہے 30 سے 40, اسی طرح 50. تو آپ دیکھیں ویلوسٹی کتنی چینج ہو رہی ہے ہر پوائنٹ پہ. دیکھیں یہاں پہ ویلوسٹی کتنی بڑی ہے, کتنی انکریز ہوئی ہے. تو 20-10 یعنی 10 انکریز ہو رہی ہے. ویلوسٹی کتنی چینج ہو رہی ہے, 10 میٹر پر سیکنڈ کا جو ہے یہاں پر ویلوسٹی کیا ہو رہی ہے, انکریز ہو رہی ہے. تو ویلوسٹی دیکھیں یونیفارملی انکریز ہو رہی ہے نا, ہر پوائنٹ پر ویلوسٹی کتنی ہے, 10 میٹر پر سیکنڈ انکریز ہوئی ہے. کیونکہ 10 میں 10 ایڈ کریں تو 20 آیا ہے, 20 میں 10 ایڈ کریں تو 30 آیا ہے, اسی طرح 30 میں 10 ایڈ کریں تو 40. تو 10 میٹر پر سیکنڈ ویلوسٹی کیا ہو رہی ہے, انکریز ہو رہی ہے. تو یونیفارملی انکریز ہو رہی ہے نا ویلوسٹی. تو اب ویلوسٹی انکریز ہو رہی ہے یعنی ویلوسٹی چینج ہو رہی ہے. جب ویلوسٹی چینج ہوتی ہے تو کیا پروڈیوس ہوتی ہے, ایکسلریشن. تو چیک کرتے ہیں ایکسلریشن کتنی آئی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں اے سے بی تک باڈی جو موو کر کے آئی ہے, میں نے بتا دیا کہ ٹائم کتنا لگا ہے 5 سیکنڈ, کیونکہ ایکول انٹرولز آف ٹائم. تو ہم نے ٹائم کتنا لے لیا, 5 سیکنڈ لے لیا, اور یہ ہمارے پاس ویلوسٹیز ہے. ٹھیک ہے, تو ایکسلریشن کا فارمولا کیا ہوتا ہے ویسے تو, ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی. ٹھیک ہے, ویلوسٹی میں جو چینج آیا ہے اس کو ٹائم سے, ریٹ یعنی ٹائم سے اس کو ڈیوائڈ کریں تو کیا پروڈیوس ہوتی ہے, ایکسلریشن. تو جب اے سے اے ون پہ موو کی ہیں تو ایکسلریشن کا فارمولا اے سے اے ون کے لیے کیا ہوگا, وی ایف مائنس وی آئی اپون ٹی. تو وی ایف یہ ہے بعد والی فائنل ویلوسٹی اور یہ انیشیل ہے. 20 مائنس 10 یعنی وی ایف مائنس وی آئی, اور اپون ٹی ٹائم کتنا تھا 5 سیکنڈ. تو 20 میں سے 10 گئے, 10 اپون 5 کٹنگ کریں تو 5 1 سے 5, 5 2 10, 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ایکسلریشن آ گئی ہے. دیکھیں ذرا اس پوائنٹ کی ایکسلریشن کتنی ہے, 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اب ذرا اس پوائنٹ کی نکالیں, اگین وہی فارمولا لگائیں, فائنل ویلوسٹی مائنس انیشیل ویلوسٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم, اگین 10 اپون 5 اور 2 میٹر. تو یہاں پر بھی ایکسلریشن 2 میٹر, یہاں پہ بھی 2 میٹر آئے گی, یہی میں نے سالو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پر دیکھ لیں ہر پوائنٹ پر ایکسلریشن کیا ہے, کانسٹنٹ ہے. تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسلریشن کیا ہے, یونیفارم ہے. تو یہ آپ نے ایزمپشن کرنی ہے کہ باڈی اسٹریٹ لائن پہ موو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ایزمپشن ہو گئی, باڈی از موونگ ان اسٹریٹ لائن. سیکنڈ ایزمپشن کیا ہے, ایکسلریشن از کانسٹنٹ. ایکسلریشن کیا ہونی چاہیے, کانسٹنٹ ہونی چاہیے. تھرڈ کیا ہے کہ اونلی کنسیڈر میگنیٹیوڈ آف ویکٹرز. جو ویکٹرز ہیں نا یہاں پر, جیسے ڈسپلیسمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ویلوسٹی ہے, تو یہ ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں. ایکسلریشن ہے, یہ جو ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں, آپ نے ان کا صرف اور صرف میگنیٹیوڈ لینا ہے. یہ نہیں دیکھنا بھائی ان کی ڈائریکشن کیا ہے, ڈائریکشن لینی, صرف ان کا کیا کنسیڈر کرنا ہے, میگنیٹیوڈ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک ایزمپشن کرنی ہے آپ نے. لاسٹ پوائنٹ آپ نے جو یاد کرنا ہے یا سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو باڈی موو کر رہی ہے نا یہاں سے یہاں تک, یہ اس کی انیشیل ویلوسٹی کی ڈائریکشن اگر یہ ہے, باڈی یہاں سے یہاں موو کر رہی ہے تو یہ ڈائریکشن ہے نا انیشیل ویلوسٹی کی. تو جتنی بھی کوانٹیٹیز اسی ڈائریکشن میں ہوں گی نا, انیشیل ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں, اگر انیشیل ویلوسٹی اس ڈائریکشن میں, اور ہم نے کہا انیشیل ویلوسٹی پازیٹیو ہے, تو جتنی بھی کوانٹیٹیز انیشیل ڈائریکشن میں ہوں گی ویلوسٹی کی تو وہ ساری پازیٹیو ہوں گی. لیکن اگر انیشیل ویلوسٹی اس ڈائریکشن میں ہے, ایسے ہے, تو ہم کہیں کہ انیشیل ویلوسٹی نیگیٹیو ہے, تو یہ جتنی بھی کوانٹیٹیز اس ڈائریکشن میں ہوں گی وہ ساری نیگیٹیو ہوں گی. یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایکسیپشن کا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم یہاں پر اسٹارٹ کریں گے ایکویشنز آف موشن میں. فرسٹ ایکویشن آف موشن, آپ کے پاس تینوں ایکویشنز آف موشن آپ کو یہاں پر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس فرسٹ ایکویشن, یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ. اس میں سے یہ جو فرسٹ والی ہے نا, وی ایف ایکول ہے وی آئی پلس اے ٹی. تو وی ایف آپ کو پتہ ہے فائنل ویلوسٹی ہے, وی آئی انیشیل ویلوسٹی ہے, اے ایکسلریشن ہے اور ٹی ٹائم ہے. تو بس ہم اس کو اب ڈرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیسے کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے کیا لکھ لینا ہے جی, آپ نا یہاں پر نا یہ والی بات ساری لکھ لیں گے. اس کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں, اس کے بعد یہ گراف ہم کرتے ہیں کیسے بنائیں. ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے تو کہہ دینا ہے کہ کنسیڈر اے باڈی, کوئی بھی ایک باڈی کنسیڈر کریں جو موو کر رہی ہے انیشیل ویلوسٹی وی آئی سے. جیسے یہاں پہ آپ نے ایک باڈی کنسیڈر کی تھی نا اے پوائنٹ پہ, وہ کس ویلوسٹی سے موو کر رہی تھی, انیشیل ویلوسٹی وی آئی سے. بالکل یہاں پر ایک باڈی ہم کنسیڈر کریں گے جو کہ یہ اے پوائنٹ پر ہے. ٹھیک ہے, یہ اے پوائنٹ پر یہاں پر ایک باڈی ہے, وہ موو کر رہی ہے, جو بلیک لائن ہے نا اس پہ موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے پاس اسٹریٹ لائن تھی نا یہ والی, وہ ہمارے پاس اب یہاں پر یہ بلیک لائن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ والی جو بلیک لائن آپ کے پاس آ رہی ہے اسٹریٹ لائن ہے. ٹھیک ہے, اس میں باڈی موو کر رہی ہے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک. تو یہاں پر اس کی انیشیل ویلوسٹی وی آئی ہے, اور جب یہاں سے موو کر کے بی پوائنٹ تک جائے گی تو اس کی فائنل ویلوسٹی کیا ہو جائے گی, وی ایف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو میں نے ادھر لکھ دیا, یہاں پر بھی اس کی فائنل ویلوسٹی کیا ہو جائے گی, وی ایف. ٹھیک ہے, اور یہ پوائنٹ اس کی انیشیل ویلوسٹی کا ہے.
اچھا اب باڈی یہاں سے یہاں تک موو کرتی ہے تو نیچے والا سارا ڈسٹینس جو ہے باڈی نے کیا کیا ہے, ٹریول کیا ہے. یہ والا سارا ڈسٹینس باڈی نے کیا کیا ہے, کور کر لیا ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک ویلوسٹی میں کیا آ رہا ہے, چینج آ رہا ہے. تو ہم نے یہاں اوپر پڑھا ہے کہ جب ویلوسٹی میں یہاں سے یہاں تک چینج آ رہا تھا تو کیا پروڈیوس ہوتی ہے, ایکسیلریشن نا. تو ہمارے پاس یہ جو سلوپ ہے نا, یہ جو بلیک لائن ہے, یہ اصل میں ہے کیا, یہ ایکسیلریشن ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کیا ہے, ایکسیلریشن ہے. تو کنسیڈر اے باڈی موونگ ود انیشیل ویلوسٹی, انیشیل ویلوسٹی سے باڈی موو کر رہی ہے ان اے اسٹریٹ لائن, ایک اسٹریٹ لائن میں, وتھ کانسٹنٹ ایکسیلریشن اے, کانسٹنٹ ایکسیلریشن اے کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے, موو کر رہی ہے. اٹس ویلوسٹی بیکمز وی ایف, اس کی ویلوسٹی جو ہے کیا بن جاتی ہے, یہاں بی پوائنٹ تک پہنچنے کے بعد وی ایف بن جاتی ہے آفٹر سم ٹائم ٹی, کچھ ٹائم ٹی کے کور کرنے کے بعد. یعنی یہاں سے یہاں تک جو اس کو ٹائم لگا ہے بی پوائنٹ تک, وہ کیا لگا ہے, ٹی. ٹھیک ہے, ویسے ہمارے پاس جو ہے یہ یہاں پر آپ کو گراف دیا گیا ہے, دا ویلوسٹی ٹائم گراف فار موشن آف باڈی ان اسٹریٹ لائن از. یہ آپ کے پاس گراف ہے, کیسے بنا ہے, جیسے نارمل آپ کے پاس گراف ہوتا ہے, یہ ایکس ایکسس ہے, یہ وائی ایکسس ہے. بالکل اسی طرح یہ ایکس ایکسس ہے اور یہ کیا ہے, وائی ایکسس ہے. ایکس ایکسس میں آپ کے پاس ٹائم ہے, ٹھیک ہے, ایکس ایکسس میں ٹائم ہے, اور وائی ایکسس میں آپ کے پاس اسپیڈ ہے یا ویلوسٹی ہے. تو یہ آپ نے ویلوسٹی ٹائم گراف بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ویلوسٹیز کو ڈسکس کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ٹائم ہے. اچھا, مین گراف ہمارا صرف اتنا سا ہے, یہ جو بلیک لائن ہے یہ گراف ہے ہمارا ٹوٹل, کہ باڈی یہاں سے یہاں تک موو کر کے آئی ہے. تو یہاں سے یہاں تک موو کر کے آنے میں اس کو جو ٹائم لگا ہے وہ ٹی ہے. ٹھیک ہے, ٹائم ٹی ہے. یہاں سے یہاں تک موو کر کے آنے میں اس کی ویلوسٹی چینج ہوئی ہے, اے پوائنٹ پہ انیشیل تھی, بی پوائنٹ پہ فائنل ہو گئی ہے. تو یہ دو ویلوسٹیز میں چینج آئے ہیں, اور ویلوسٹی کے چینج ہونے سے کیا پروڈیوس ہوتی ہے, ایکسیلریشن. تو یہ جو سلوپ ہے نا, یہی ہماری کیا ہے, ایکسیلریشن ہے. اور مینلی جو ہم نے فرسٹ ایکویشن آف موشن فائنڈ کرنی ہے نا, آپ نے یاد رکھنا ہے وہ اسی کو فائنڈ کرنا ہے, اس ایکسیلریشن کو, اس سلوپ کو فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سلوپ کو فائنڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس فرسٹ ایکویشن ڈرائیو ہو جائے گی, یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو نیچے اوور آل باڈی نے یہ کور کیا ہے نا یہاں سے یہاں تک, یہ سارا ڈسپلیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے یہ پانچوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں یہاں پر, کہ یہ پانچوں چیزوں کے درمیان ریلیشن ہمیں کون بتاتا ہے, ایکویشن آف موشن بتاتی ہے. تو ہم نے اس گراف سے بھی ابھی یہاں پر دیکھ لیا. تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایکویشن آف موشن کو, کہ ہم نے ڈرائیو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہی والا گراف یہاں پر کنسیڈر کر لیا ہے. ٹھیک ہے, مینلی ہم نے نا صرف یہ والی لائن کنسیڈر کرنی تھی, یہ ایکسیلریشن والی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سلوپ ہے نا, اور یہ جو ہے سلوپ ہے, یہ سلوپ ہے. ٹھیک ہے, اور سلوپ کا فارمولا ویسے کیا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں رائز, اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے رن. تو سلوپ ہمارا ایکسیلریشن تھا نا, ایکسیلریشن کیسے نکلے گا, رائز اپون رن سے. یعنی رائز اپون رن کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, ایکسیلریشن. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم ایکسیلریشن کو نکالیں گے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سلوپ آف لائن اے بی, کہ یہ جو اے بی لائن کا سلوپ ہے نا, یہ کیا ہے, ایکسیلریشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکسیلریشن ہے, اور یہ جو ہے ہم نے یہاں لکھ دیا سلوپ آف لائن اے بی جو ہے وہ ایکسیلریشن ہے. کیسے نکالنا ہے, تو یہاں میں نے آپ کو بتایا, ایکسیلریشن برابر ہے رائز اپون رن کے. یعنی یہ والی لائن اور یہ والی لائن, رائز اپون رن. تو رائز کیا ہے, اس کو پڑھنے ذرا, بی سی رائز, اور رن کیا ہے, اے سی. ٹھیک ہے, بی سی اپون اے سی آپ کا کیا ہے, اے. تو اے ایکول ہے بی سی اپون اے سی. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ نے ایکسیلریشن کی ویلیو نکال لی ہے. اچھا, اب اے سی ہمارے پاس کیا ہے, اگر ہم گراف میں دیکھیں, یہاں پر اگر آپ دیکھیں, یہ جو اے سی والی لائن ہے, یہ والی لائن اے سی والی لائن, یہ والی ایگزیکٹلی اس او ڈی کے برابر ہے. اے سی والی لائن کس کے برابر ہے, او ڈی کے برابر ہے. تو اے سی اگر ہمارے پاس او ڈی کے برابر ہے, تو او ڈی کیا ہے, ٹائم ہے نا. تو اے سی بھی کیا ہوگا, یہ لائن بھی ہمارے پاس کیا ہوگی, ٹائم ہوگی نا. تو یہاں پر میرے پاس جو اے سی لائن ہے وہ کس کے برابر ہے, یہاں پہ میں نے لکھ دیا اے سی او ڈی کے برابر ہے, اور وہ کس کے برابر ہے, ٹائم کے. تو نیچے والا تو ہم فائنڈ کر چکے کہ اے سی ٹائم کے برابر ہے. بی سی کا کیا کریں, تو بی سی ہم نے فائنڈ کرنا ہے, تو اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا ناؤ وی فائنڈ بی سی. اے سی تو ایزیلی نکال لیا, ٹھیک ہے, لیکن اب بی سی کیسے نکالیں گے, اس کے لیے میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ پوائنٹ کلیئر کر لینا ہے تاکہ آپ جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے کیسے آیا ہے. بی سی برابر ہے بی ڈی مائنس سی ڈی, تو یہ کیسے آیا. دیکھیں آپ کے پاس نا مینلی گراف یہ ہے, میں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے بھی بتاتی ہوں جہاں کلیئر ہو آپ کو. یہ گراف ہے مینلی, ٹھیک ہے, یہ گراف ہے ایکسیلریشن جو ہم نے نکالنی ہے. تو ہمیں بی سی چاہیے, لیکن ہمیں پتہ کیا کیا ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہے نا, یہ والا, یہاں سے یہاں تک, یہ کیا ہے, انیشیل ویلوسٹی. تو اگر یہ انیشیل ویلوسٹی ہے تو یہ بھی کیا ہوگا, یہ بھی کیا ہوگا, انیشیل ویلوسٹی. یہ انیشیل ہے تو یہ بھی کیا ہے, انیشیل ویلوسٹی. اچھا, پھر یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس ٹوٹل کیا ہے, یہاں تک سارا
فائنل ویلوسٹی ہے. یہاں سے یہاں تک فائنل ویلوسٹی ہے اور اتنا سا حصہ کیا ہے؟ انیشیل. یہ انیشیل اور یہ سارا فائنل. رہ گیا کون سا؟ صرف یہ والا حصہ. یہ والا بھی پتہ ہے انیشیل ہے اور یہ والا پتہ ہے فائنل ہے. اتنا سا نہیں پتا وہ کیا ہے اصل میں. وہ کیا ہے؟ بی سی ہے نا. جو نہیں پتا وہ کیا ہے؟ بی سی ہے. بالکل اسی طرح آپ نے اس ڈائیگرام میں بھی دیکھنا ہے. جو نہیں پتا وہ کیا ہے؟ بی سی ہے. اتنا سا حصہ انیشیل ویلوسٹی ہے, پورا حصہ فائنل ویلوسٹی ہے. پورا فائنل ہے, اتنا سا انیشیل ہے اور یہ گرین والا نہیں پتا. گرین والا حصہ نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس پورے میں سے یعنی فائنل ویلوسٹی میں سے اتنا سا اگر میں نکال دوں, مائنس کر دوں, فائنل ویلوسٹی میں سے اتنا سا حصہ نکال دوں تو کیا بچتا ہے؟ بی سی. ٹھیک ہے. پورا کتنا ہے؟ پورے کا نام کیا آئے گا؟ بی ڈی. پورے کا نام کیا ہے؟ بی ڈی. اس پورے میں سے اتنا سا نکال دوں, سی ڈی. بی ڈی میں سے سی ڈی نکال دوں تو کیا بچتا ہے؟ بی سی. تو میں نے لکھ دیا ہے بی ڈی میں سے سی ڈی نکال دوں تو کیا بچتا ہے؟ بی سی. ٹھیک ہے نا. اس پورے میں سے آدھا نکال دو. ٹھیک ہے. پورے میں سے یعنی وی ایف میں سے یہ وی آئی والا حصہ نکال دو تو یہ بچتا ہے بی سی. تو بس بی ڈی میں سے سی ڈی نکال دو, بچے گا بی سی. یہ ہم نے لکھ لیا بی سی کیسے نکالنا ہے. ان ادر ورڈز بی ڈی کس کے برابر ہے؟ بی ڈی پورا کا پورا تو وی ایف تھا, تو بی ڈی کی جگہ وی ایف لکھ دی ہے. اور یہ سی ڈی کس کے برابر تھا؟ وی آئی کے. ٹھیک ہے. تو سی ڈی کی جگہ وی آئی لکھ دیا. تو بی سی کس کے برابر آ گیا؟ وی ایف مائنس وی آئی. بس ہمارا ٹارگیٹ اتنا سا تھا. سب سے پہلے دیکھیں جی فرسٹ ایکویشن آف موشن کیسے نکالنی ہے. سلوپ کا فارمولا نکالنا ہے بی سی اپون اے سی. ایکسیلریشن برابر ہوگی رائز اپون رن کے. اس کے بعد اے سی تو ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل گیا, یہ اے سی ہے نا, یہ ٹائم کے برابر ہے. او ڈی کے برابر ہے تو وہ ٹائم کے برابر ہے. اے سی کی جگہ تو ٹائم لکھ دیں گے. بی سی ابھی میں نے آپ کو سکھا دیا کیسے نکلے گا. تو بی سی برابر ہے وی ایف مائنس وی آئی. دونوں آپ کو پتہ چل گئے, اے سی بھی پتہ چل گیا اور بی سی بھی. ان کو اٹھا کر ایکویشن 1 میں پٹ کر دیں. تو ایکسیلریشن برابر ہے بی سی اپون اے سی. بی سی کی جگہ کیا لکھ دیا ہے میں نے؟ بی ڈی مائنس سی ڈی. اور اپون اے سی کی جگہ جو ہے نا کیا لکھ دینا ہے آپ لوگوں نے؟ اے سی. ویسے میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. بی ڈی اب آگے سے کس کے برابر تھا؟ وی ایف مائنس وی آئی. تو بی ڈی کی جگہ آپ نے لکھنا ہے وی ایف مائنس وی آئی. اور اے سی جو ہے آپ نے یہاں پر ویسے ہی لکھ دیا. اب اے سی آپ نے او ڈی کے ساتھ کمپیئر کر کے کیا کہا تھا؟ وہ کیا کس کے برابر ہے؟ ٹی کے. تو اے سی کی جگہ آپ نے ٹی لکھ دیا ہے. تو وہی بی ڈی مائنس سی ڈی یعنی وی ایف مائنس وی آئی اپون ٹی ہو گیا. اچھا ٹی یہاں ڈیوائڈ ہو رہا ہے, وہاں اے سے کیا ہو جائے گا؟ ملٹی پلائی. تو اے ٹی ہو جائے گا اور یہاں وی ایف مائنس وی آئی ویسے ہی لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اب وی آئی یہاں مائنس ہو رہا ہے, دوسری طرف جا کر وی آئی کیا ہو جائے گا؟ پلس. تو وی ایف برابر ہے وی آئی اس طرف آ کر پلس ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وی آئی پلس میں ہے اور اے ٹی ساتھ ویسے ہی لکھ دیا. تو وی ایف برابر ہے وی آئی پلس اے ٹی. اور ارینج کر لیں, وی ایف پہلے لکھ دیں اور ان دونوں کو بعد میں لکھنے. تو وی ایف برابر ہے وی آئی پلس اے ٹی. تو یہ آپ کے پاس کہلاتی ہے فرسٹ equation of motion. This is known as first equation of motion. It represents the relation between final velocity, initial velocity. دیکھیں یہ کس کے درمیان ریلیشن بتاتی ہے؟ فائنل ویلوسٹی, انیشیل ویلوسٹی, ایکسیلریشن اینڈ ٹائم. تو یہ ریلیشن بتاتی ہے فائنل ویلوسٹی, انیشیل ویلوسٹی, ایکسیلریشن اور ٹائم کے درمیان, کیونکہ دیکھیں فارمولے میں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں. تو بس فرسٹ ایکویشن آپ کے پاس بہت آسان تھی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ گراف بنانا آنا چاہیے, بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو بک سے بھی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح بنا ہوا ہے. دوسری چیز آپ کو بس سلوپ کا فارمولا آنا چاہیے. سب بہت آسان ہے. سلوپ کا فارمولا کیا ہے؟ رائز اپون رن. سلوپ کا فارمولا آپ نے لکھ دیا رائز اپون رن. رائز بی سی تھا اور رن اے سی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اے سی تو ڈائریکٹ پتہ چل گیا بھائی ٹائم ہے, اے سی اس کے برابر ہے اور یہ ٹائم ہے. لیکن بی سی کا مسئلہ تھا تو میں نے بتا دیا آپ کو, بڑے میں سے یہ جو پوری ویلیو پتہ تھی, اتنی سی بھی پتہ تھی, یہ نکالنی تھی. تو اس پوری ویلیو میں سے اتنی سی مائنس کر دیں تو یہی بچتی ہے. ٹھیک ہے. تو بی سی بھی آپ نے اس طرح نکال دیا. بس اسی اے سی اور بی سی کی ویلیو کو اس ایکویشن 1 میں پٹ کر دیں. بی سی کی ویلیو پٹ کر دی اور اے سی ویسے ہی لکھ دیا. پھر آگے بی سی جو ہے نا وی ایف مائنس وی آئی کے برابر تھا اور اے سی ٹائم کے برابر تھا. پٹ کر کے آپ نے سالو کی اور آپ کے پاس فرسٹ ایکویشن آف موشن آ گئی. آپ نے لکھنا صرف یہاں سے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اوپر میں نے جتنا بھی سمجھایا نا یہ صرف کنسیپٹ کے لیے تھا. آپ کی بک میں لکھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر دیا. لکھنا آپ نے یہاں سے آ گیا. پہلے یہاں سے یہ لکھنا ہے کنسیڈر سے لے کر اس کے بعد گراف, اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس سارا جو ہے نا یہ فرسٹ ایکویشن آف موشن ہے. ٹھیک ہے.